नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। नादिया मिर्जा आपके साथ। नाज़रीन, पीटीआई की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। शायद इसी वजह से आज मुआवजे की बातें भी हो रही हैं और मुआवजे के साथ साथ मनाजरे की दावतें भी दी जा रही। पीटीआई का शुरू दिन से एक ही मौक़िफ़ था और वो था सबसे जो अहम इशू जो मईशत है, उनसे उनका एक ही मौक़िफ़ था कि हमें मईशत बहुत बुरे हाल में मिली है। और आज भी जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दयामीर भाषा डैम के विजिट पर गए तो वहाँ भी उन्होंने यही बात भी की कि हमें 20 अरब रुपए का खसारा विरसे में मिला था। और जिस वक्त वो दयामीर भाषा डैम के विजिट पे गए तो उन्होंने बड़ी बात कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि जो हालात पहले थे, इस पाकिस्तान की तारीख का तीसरा बड़ा डैम हम बनाने जा रहे हैं और अगर ये डैम अपने जो इसकी मुद्दत है उसी मुद्दत पे कंप्लीट हो जाता है, तकरीबन 4500 मेगावाट बिजली की इससे पैदावार होगी जो मुल्क की जरूरत है उसको पूरा करेगी। एक और चीज का भी उन्होंने जिक्र किया 90 की रिहाई का। उन्होंने कहा कि उस दौर में जो फर्नेस ऑयल है जो कि एक महंगा दरामदी तेल, उससे हम बिजली बना रहे थे जिसकी वजह से महंगी थी, दरियाओं से पानी से बिजली बनाई जा सकती थी। ये तो वो चीजें थी। और उसके साथ साथ वहां पर जो वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजा साहब भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि 16,500 नौकरियां जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो सामने आएगी, 4,500 बिजली होगी। और इसके बाद 60 की दिहाई के बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बन सका था। इस डैम के हवाले से भी बात करेंगे। जो मुआवजे और मुनाजरे की बातें भी हो रही हैं, मईशत की बात भी हो रही है, उस हवाले से बात करेंगे। आज इदारों की बातें की जा रही हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले अदवार में ये जो इदारे आज खसारे में बताए जा रहे हैं, क्या वो खसारे में नहीं थे या वो प्रॉफिट में थे। इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। जो हमारे साथ एनालिस्ट हैं और उसके साथ साथ जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। नजीब हारून साहब MNA है पीटीआई के, हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। अस्सलाम वालेकुम नजीब हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हिना परवेज भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MP है पंजाब असेंबली। अस्सलाम वालेकुम हिना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। जुबैर सत्तार मोतीवाला साहब इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेस मैन है जुबैर मोतीवाला साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। चौधरी खादिम अली मांडला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। वेल नजीब हारून साहब, कौम को मुबारकबाद की तो बात है कि बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम है जो कि 60 की दिहाई के बाद पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बन सका था 40 साल, वो अब बनने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज और जिस तरह से फैसल वाडा साहब ने खुद फरमाया कि 5 दफा इस डैम का इफ्तिताह तो हो चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको क्लेम कर रही हैं कि जी हमारा प्रोजेक्ट था, ये हमारा प्रोजेक्ट था। काम शुरू क्यों नहीं हुआ था? देखिए, सब क्लेम करें और कौमी प्रोजेक्ट का सभी क्रेडिट ले लें, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो आसान एनर्जी के जराए हैं जो माजी के अंदर भी इस्तेमाल हुए मंगला और तरबेला की शक्ल के अंदर, और वो हाइडली पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक वसीला वसाइल के दरिया ऊपर से चलते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, उसके ऊपर डैम्स का बनना, सस्ती एनर्जी का, क्योंकि अभी जैसे आप भी फरमा रही थी कि 90 की दिहाई के अंदर जो एनर्जी का मिक्स हमने चुना, और वो मैं समझता हूँ उसके अंदर इतनी खित्ते के लिहाज से भी जो खित्ते के दीगर ममालिक थे वो इंडिजिनस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, हाइडल के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, कोल पे। हम आसान और शायद उसके अंदर कोई और भी आसानियाँ होती हों, फर्नेस ऑयल के ऊपर चले गए। और फिर जब तेल की कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट में आग लगी तो उससे हमारी एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हम कंपेटिटिव नहीं रहे। तो अब ये मौका है दोबारा से कौम के पास कि हम अपने एनर्जी के मिक्स को रिविजिट करें, चाहे वो हम हाइडल के ऊपर जाएं, कोल के ऊपर जाएं, सोलर के ऊपर जाएं, विंड के ऊपर जाएं, और फर्नेस ऑयल जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हर वक्त वल्नरेबल रहता है और खित्ते के अंदर जो भी सूरत हाल होती है एकदम से कीमतों को बढ़ जाती हैं, तो उससे अगर हम वक्त आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा हासिल करें तो एनर्जी की कॉस्ट हमारी कम होगी। और चूंकि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं और तरक्की की तरफ मनाजिल तय करना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर आसानी होगी। ये बहुत खुशाइन इक़दाम है और मैं समझता हूँ इसकी पूरी कौम को क्रेडिट लेना चाहिए। जिन्होंने भी माजी में इसके अंदर हिस्सा डाला है उसको भी मैं सराहता हूँ
اور اللہ کرے کہ یہ وقت سے پائے تکمیل تک پہنچے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے اینا پرویز بٹ صاحبہ. میں تو بیسیکلی ہونا یہی چاہے تھا، کیونکہ ایک بہت جس کو کہنے سے ایک مائل سٹون ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. آنے والے وقت میں ہم ہمیشہ سے واٹر کرائسس پہ پروگرام کرتے تھے، 40 سال میں کوئی ڈیم نہیں بنا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے نیشنل انٹرسٹ پہ بات کی جانی چاہیے تھی، لیکن ایک دفعہ پھر انفارچونیٹلی ہم بلیم گیم میں پڑ گئے کہ افتتاح کس نے کیا تھا، پروجیکٹ ہمارا تھا، غلط پلیٹیں لگ رہی ہیں. تو اگر افتتاح تو نواز شریف صاحب نے 90 کی دہائی میں کیا، پرویز مشرف صاحب گئے دوبارہ افتتاح ہو گیا، شوکت عزیز صاحب گئے دوبارہ افتتاح ہو گیا، یوسف رضا گیلانی صاحب گئے تو چوتھی بار افتتاح ہو گیا. تو اس سے ہٹ کر نیشنل کنسنسس پہ بات نہ کی جائے، بہتر نہیں ہوگا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں ہم عمران خان صاحب کو دوبارہ مبارکباد دے دیتے ہیں، لیکن اپوزیشن کا کہنا کہ 5 دسمبر 2016 میں میاں نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر پوری بات کی اور اس کا افتتاح کیا اور فائنینشیل پلان جو ہے وہ پورا بنایا گیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ 2017 تک اس پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. تو اپوزیشن کا کہنا کہ میاں بلکہ پی ایم ایل این کا کہنا کہ بادشاہ ڈیم کی انوگریشن نواز شریف صاحب نے کی تھی، تو اس میں کیا ہے، اس سے کنسنسس کیوں نہیں آ سکتا؟ اور کنسنسس کی آپ کیا بات کرتی ہیں نادیہ؟ کنسنسس تو عمران خان صاحب کو تب سے کھاتی کہ جب وہ کرونا کے لیے سندھ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. کرونا سے پہلے مجھے ایک اور چیز آپ سے جاننی ہے. کرونا پہ بھی آتے ہیں کر دیا، وہ اس پہ چاہتے ہیں مبارکباد دے تو دے دے، لیکن میں صاحب ایک بات 2016 کی جو آپ بات کریے فنڈ کتنے ایلوکیٹ ہوئے؟ جو چیزیں پی ایم ایل این نے کی نادیہ، وہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے ایکچولی اچھا چلے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، کوشش کی ان کی اسکیمز اڈاپٹ کی. اب لاہور سیالکوٹ موٹر وے ہو جائے یا آپ یوتھ پروگرام دیکھیں، یوتھ لون اسکیم انہوں نے ابھی عثمان ڈار نے لانچ کی. جب مریم بی بی نے یوتھ لون اسکیم لانچ کی تھی تو یہ تو ان کے اوپر کرٹیسزم کر رہے تھے. یہ تو اچھی بات ہے کہ پالیسی کا تسلسل ہے، لیکن میرا صاحبہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. کر دیا ہنا صاحبہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، وہ سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں 2016 کی جو آپ بات کریے، میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ فنڈز کتنے ایلوکیٹ کیے تھے اس ڈیم کے لیے نواز شریف صاحب نے؟ فائنینشیل پلان جو ہے وہ پورا بنا تھا، اور فائنینشیل پلان کی جو ہسٹری ہے وہ میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گی. اینڈ دا ہول فائنینشیل پلان واز کنسٹرکٹیڈ ان دا ٹائم آف نواز شریف صاحب. لیکن فنڈز ایلوکیٹ ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ کیونکہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں افتتاح تو 5 دفعہ ہوئے تھے، لیکن جو سپریم کورٹ فنڈ ہے اس میں 11 ارب روپے آئے تھے، باقی 80% ہم دے رہے ہیں. اس لیے میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ افتتاح ہوئے نو ڈاؤٹ کام نہیں ہوا. نادیہ میں نے فیصل واڈا صاحب کی بالکل باتیں سنی، اور فیصل واڈا صاحب نے تو اور بھی بہت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ معاشی ٹیم جو پی ایم ایل این کی ہے وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے اور میرے ساتھ کورسپونڈنس کرے، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اکانومی کہاں ہے. تو میں اس کا آپ کو جواب دینا چاہوں گی فیصل واڈا صاحب کا کہ پہلی تو بات شاید وہ بھول گئے ہیں کہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب 5 سال پی ایم ایل این میں رہے ہیں، جو ابھی عمران خان صاحب کے فائنانس سیکرٹری ہیں، اور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو وہ پی 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 کے. لیکن آپ کے لوگ اس کو بناتے کو ایکسپٹ کر چکے ہیں. زبیر صاحب نے یہ بات ایکسپٹ کر لی ہے کہ وہ بیٹھے ہمارے ساتھ کورسپونڈنس کریں. اب میں 2-3 چیزیں صرف آپ کے ساتھ کوٹ کرنا چاہوں گی جو آپ فیصل واڈا صاحب کو آئی ہوپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہو تو وہ اس چیز کو دیکھیں. ہم جب جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں تو 5%, 5.5%, 5.8% جی ڈی پی تھا. ابھی جی ڈی پی -0.4% ہے. ڈالر کا ریٹ 102 روپے تھا، ابھی کتنا ہے 164 روپیز. اگر ہم چینی کی پرائسز دیکھ لیں تو 52 روپیز پر کلو. ابھی چینی کی پرائس کیا ہے 85 روپیز پر کلو سپریم کورٹ کے رول کے بعد بھی. اب ایک سیکنڈ رک جائے گا، میں آؤں گی، واپس آتی ہوں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. پورا پروگرام پڑا ہے زبیر موتی والا صاحب. یہاں پر بات جب ہوتی ہے کہ حکومت کے 2 سال مکمل ہونے والے ہیں، موازنے کر لیں، مناظرے کر لیں، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، ڈیبیٹس ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا سوال ہی نہیں ہے. لیکن جب معیشت پہ بات آتی ہے، عمران خان صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تقریباً 20 ارب روپے کا خسارہ ورثے میں ملا. کیا معیشت تھی جس پر پی ٹی آئی نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت نے؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے ایز اے بزنس مین
میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کو کمپیریزن کی دوڑ میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. آج پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ انتہائی خراب ہے. مشکل ترین حالات ہیں پاکستان کے پاس, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو کووڈ کا جو کرائسس آیا ہے اس نے بالکل کمر توڑ دی ہے. صرف ہماری نہیں ہے, یہ دنیا کے 180 ممالک کی یہی پوزیشن ہے. تو کوئی یہ کہے کہ یہ گورنمنٹ کوئی اور کر کے دکھا دے, یہ کہنا مطلب اس کے ساتھ چیلنج کرنا, اس وقت کے اندر چیلنج کرنا بھی میرا خیال ہے کہ مناسب ہے. آج تو اگر اس کو شیئر کر کے سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک کریڈٹ ہوگا اس گورنمنٹ کے پاس اگر یہ اس کو ایز اٹ از کیئر کر کے اس کنٹری کو باہر لے جائیں, اس کووڈ کی اختتام میں کووڈ تک اس کو سنبھال لیں اور اکانومی سنبھل جائے, یہ کولیپس نہیں ہوتا. آئی تھنک اٹ از بگ اچیومنٹ آف دی پاکستان گورنمنٹ, پاکستان کنٹری اینڈ پاپولیشن آف پاکستان. میں صرف یہ جانتا ہوں, میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اس نے چٹھی لگائی اور اس نے فیتا لگایا اور اس نے فیتا کاٹا. یہ دیز آر آل پولیٹیکل تھنگس. دوسری بات جو بادشاہ ڈیم کی بات ہے جس کے لیے آپ پروگرام کر رہے ہیں, بادشاہ سے ڈیم کو آج انہوں نے عمران خان صاحب نے انوگریٹ کیا یا اس کو فاؤنڈیشن سٹون رکھا, تو پچھلی گورنمنٹ کے اندر جو نا مشرف کو بھی اگر آپ لے لیں تو وہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں تھی, وہ تو کر سکتی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کالا باغ ڈیم کی کے لیے جو مشرف نے جو ٹرائل کی اس کے اندر میں اس میٹنگ میں آئی واز اونلی سویلین. جب انہوں نے میٹنگ کی انہوں نے پورا دن لگایا, لوگ سمجھے نہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ اس ملک کی ریپوزیٹری تھا. ابھی بادشاہ ڈیم بن رہا ہے وہ بھی پولیٹیکل ہو گیا نا, وہ ایشو بھی پولیٹیکل کر دیا گیا ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں بیبی کہ ہم ایز اے بزنس مین میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں پالیٹکس نہیں ہے. خدا کے واسطے میں تمام پالیٹیشین سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اسی طرح سے ملک کا بیڑا گرک ہو گیا, ملک خانہ خراب کر دیا آپ نے, اس کو کہاں لے کے بیٹھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈیمز کی بات کرتے ہیں الیکٹریسٹی کے لیے, کیا پتا ہے آپ کو کہ صرف الیکٹریسٹی کے لیے ڈیم بنتے ہیں؟ ڈیم آپ کی واٹر کلیکشن کے لیے بنتے ہیں جس کے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. کاشتکاری کے اندر جو ہے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے اور کئی ملین ہیکٹرز آف لینڈ جو ہے وہ کلٹیویشن میں آ جاتا ہے, اور آپ کی انڈسٹری آپ کی سارا کچھ. یہ ڈیمز آر لائف لائن. اور مجھے کوئی افسوس یہ ہے کہ آج ہم تربیلا اور منگلا اور وارسک 3 ڈیم لے کے بیٹھے ہیں اور 60 کی دہائی کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنا. آپ اگر جیپنیز رپورٹ دیکھیں تو آپ کی ملک کے اندر 41,000 میگا واٹ بن سکے ایسے آٹو, مطلب ایک نیچرل پلیسز ہیں جو نیچرل ہوتی ہے نا, جو پوائنٹس جہاں آپ ڈیم بنا سکتے ہیں. ہم بادشاہ پہ اور کالا باغ پہ اور لنگوسٹک اور اس کے اوپر لڑ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کو جتنی ڈیمز کی ضرورت ہے بنانے دیں اس گورنمنٹ کو, کام کرنے دیں. 2028-2029 تک کام نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, 2028-2029 تک یہ پروجیکٹ مکمل ہونا چاہیے یا مکمل ہونے کی ایک ڈیڈ لائن ہے. چودھری صاحب آپ ذرا مجھے بتائیں, جب ہم معاشی صورتحال کی بات کرتے ہیں اور اگر ایک موازنہ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ایک ہیلدی ڈیبیٹ کو انوائٹ کیا جا رہا ہے, آپ کیا موازنہ کریں گے پی ایم ایل این کے 5 سال اور فی الحال پی ٹی آئی کے 2 سال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ, بہت اہم ایشو, بہت اہم سوال. عوام اس کو سننا چاہتی ہے, دیکھنا چاہتی ہے کہ آج یہ ملک 7 ارب روپیہ یومیہ بیاج دیتا ہے, سود دیتا ہے. یہ کس گورنمنٹ کا قیادت نہ تھا؟ پرانی گورنمنٹس کا. پرانی سے مطلب نون پیپل پارٹی جو جتنے بھی دوار گزرے ہیں سب ادوار کی بات کر لیں. پھر دوسرے نمبر کے اوپر آپ کا جو بجٹ بنتا ہے 3400 ارب ڈیفیشنٹ سے بنتا ہے. یعنی کہ آج اگر 7 ارب بیاج ہے تو 7.5 ارب آپ کے اوپر ڈیفیشنٹ لوڈ ہے. یعنی کہ 15 ارب آپ مقروض ہیں روز ایک دن کے ساتھ. یہ کیا پی ٹی آئی نے کیا ہے؟ کوئی جاننے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس ملک میں اگر پوچھا جائے کسی ایک بندے کو کھڑا کر کے, کسی کے پاس منی ٹریل نہیں ملتی. اگر آپ ڈیم کی بات کر رہی ہیں تو ڈیم یہ پہلی جو حکومتیں کی تھی یہ ڈیم بناتے یا ایون فیلڈ بناتے؟ جو بڑے بڑے امپائر جو بنے ہیں ایک ہی چیز بن سکتی تھی, یا اس وطن کی خدمت ہو سکتی تھی یا اپنے خاندانوں کی خدمت ہو سکتی تھی. جتنے ادوار گزرے ہیں ان کو آپ ایک لمبی لسٹ نکالیں. اگر اس ملک کا پریزیڈنٹ جیلوں میں ضمانتوں پہ ہے, ایک پرائم منسٹر آپ کا جو ہے قیدی کی حیثیت سے باہر پھر رہا ہے, دوسرا تیسرا پرائم منسٹر آپ کے جو ہے وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں. میں ذرا کمپیریزن اور اکانومی پہ بات کر لوں, پھر ہم اس ایشو پہ بھی بات کر لیں گے.
آپ سے رجیب ہارون صاحب، آج جو اسمبلیز ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، فلور آف دا ہاؤس ہے، ایون دو آج سینٹ ہے، وہاں پر اداروں کی بات ہو رہی ہے، پی آئی اے کی بات ہو رہی ہے کہ ادارے جو ہے وہ تباہ کر دیے، بدحالی کا شکار ہیں، نچکاری کی باتیں ہو رہی ہیں، اسٹیل مل کی باتیں ہو رہی ہیں، دیگر انسٹیٹیوشنز جو پاکستان میں ایک زمانے میں کبھی فلورش ہوا کرتے تھے، کبھی منافع میں ہوا کرتے تھے، اب وہ زبحالی کا شکار ہے۔ پی آئی اے، اسٹیل مل، کیا آپ لوگ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں یا ایسی کوئی ریکمنڈیشن ہے، کنسیڈریشن ہے؟ دیکھیں 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کمرہ امتحان کے اندر تھی جب وہ حکومت ان کے زیر انتظام تھی۔ 2013 سے 2018 تک نون لیگ کمرہ امتحان کے اندر تھی، اور اب 2018 سے 23 تک انشاءاللہ تعالی امتحان ہے، اور بڑا سخت امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا، جو کہ پوری قوم کی توقعات ہیں۔ اور جتنی ریگولرلی آپ دیکھتی ہیں کہ کابینہ کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں کہ جو یہ پی آئی اے کا ایشو ہو، اسٹیل مل کا ایشو ہو، اس کے اوپر ایک قومی بحث کے ذریعے اور اسمبلی کے فورم کے ذریعے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں اگر بہتر فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو تحریک انصاف کو ان کا بیڑا اٹھانا چاہیے، لیکن اور یہ فیصلے کنسنسس سے ہوں، کیونکہ جو قومی پالیسی جو ہوتی ہیں نادیہ، ان کا تسلسل رہنا چاہیے۔ حکومتوں کے بدلنے سے ہر دفعہ ہم کو نئی پٹڑی کے اوپر نہیں چڑھنا چاہیے، ورنہ ہم سرکلز کے اندر گھومتے رہیں گے۔ تو میں اپنی حکومت سے بھی یہی توقعات کرتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری قومی بحث کے ذریعے سب کو اس میں شامل رہ کے، اور یہ قومی اثاثوں کے لیکن دوسرا مسئلہ ایک اور ہے، اس سے پہلے کہ میں انہا صاحبہ کی طرف جاؤں، ایک سوال صرف آپ سے کروں نجیب صاحب، جب آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف آتے ہیں یا ایون دو آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوئے ہوئے ہیں، ایکسٹرا اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوئی ہیں، ایکسٹرا بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں، جب اگر آپ اس کو ڈاؤن سائزنگ نہ کہیں، ایون دو اگر رائٹ سائزنگ بھی کہیں، آج بھی سینٹ کے فلور پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی ڈی سی کے ملازمین کو بھی فارغ کر دیا گیا، رائٹ سائزنگ کہہ لیجیے، لیکن اس کے نام پر بھی ملازمین یا لوگ فارغ ہوں گے، نوکریوں سے ہاتھ دھوئیں گے۔ ان کے لیے کیا پلان بی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، اپوزیشن کا یہ سوال ہے سر۔ دیکھیں یہ جو ابھی 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے جو کنسٹرکشن کا پیکج ہے، اور یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں ہاؤسنگ یعنی اس کے 3-4 بائی پروڈکٹس ہیں۔ ایک عام آدمی کو افورڈیبل ہاؤسنگ، غریب آدمی کو جو اپنے گھر خریدنے کا تصور نہیں رکھ سکتا تو ایک اس کو گھر ملے گا، دوسرا بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو روزگار ملے گا، تیسرا جتنی الائیڈ انڈسٹریز ہیں جو گھر بنانے میں، چاہے وہ ٹائل ہو، چاہے پینٹ ہو، چاہے دیگر کنسٹرکشن کے عوامل ہو، کیبل ہو، وائر ہو، سوئچ ہو، تو یہ ساری انڈسٹریز چلیں گی۔ بہت ہی عمران خان صاحب نے انسینٹیوز دیے ہیں، اور اس کا بہت بڑے پیمانے پہ احاطہ کیا ہے، 30 بلین روپیز سے اس کو سبسیڈائز بھی کیا ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ کو، ہر لو کاسٹ والے گھر کو 3 لاکھ زبیر صاحب سے میں اس کا جواب لوں گی کہ سبسیڈائز بھی کیا گیا ہے۔ جو چیزیں ہیں، جو سیکٹر کو ریلیف دیا گیا ہے، اس کا امپیکٹ اکانومی پہ کیا پڑے گا، بزنس کمیونٹی کتنی اس سے خوش ہے، لیکن اس سے پہلے ہنا صاحبہ، جب بات اداروں کی ہو رہی ہے، بارہا یہ بات کی جا رہی ہے، چاہے وہ بات پی آئی اے کی ہو، چاہے وہ بات اسٹیل مل کی ہو، لیکن کیا آپ کو یہ یاد پڑتا ہے کہ پچھلے ادوار میں یہ ادارے خسارے میں نہیں بلکہ منافع دے رہے تھے؟ اچھا اب نادیہ فرسٹ آف آل جب میں بات کروں گی نا تو پلیز میری بات کمپلیٹ ہونے دینا، آپ درمیان میں انٹرپٹ کرتی ہیں تو آئی تھنک وائس ڈسٹورشن کی وجہ سے میرا فلو آف تھاٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کی ساری اینالسٹ کی بات سنی ہے۔ پہلی تو بات ہے پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ گورنمنٹ سے ڈرتا ہے، بیکاز جو سارے اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو ان کو ریالٹی آن گراؤنڈ نہیں دیکھی۔ تو اب پہلی تو بات میں کہوں کہ ایک
انہوں نے کہا نجیب صاحب نے کہ امتحان ہے. بالکل صحیح بات ہے, امتحان ہے, لیکن امتحان صرف عوام کا ہے. پچھلے 68 ایئرز میں پہلی دفعہ پاکستان کی اکانومی -0.4 پہ چلی گئی ہے. آپ کرونا کی بات کرتی ہے, کرونا سے پہلے بھی اکانومی 1.9 پہ تھی. جب پی ایم ایل این نے چھوڑی تھی حکومت 2018 میں تو جی ڈی پی واز 5.5 to 5.8, اور ساری باہر کی جو سروس تھی وہ یہ کہہ رہی تھی, فورکاسٹ کری تھی کہ جی ڈی پی 7 تک جائے گا. اور پی ٹی آئی اکیلی جماعت تھی جس نے حکومت میں آنے سے پہلے ہی اپنے پوسٹر بوائے اسد عمر صاحب کو اس طرح پبلسائز کیا تھا, لیکن 7 مہینے میں انہوں نے ان کو اٹھا کے پیچھے پھینکا کہ اکانومی انہوں نے اتنی خراب کر دی تھی. اس کے بعد میں آتی ہوں الیکٹریسٹی پہ. پی ایم ایل این کے ٹائم پہ 12,000 میگا واٹ الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوئی. ان کے 2 سالوں میں کیا پروڈیوس ہوا؟ ہمارے ٹائم میں 22,000 کلومیٹر آف موٹر وے بنی. انہوں نے کوئی ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ لگایا ہو, کوئی ایئرپورٹ لگایا ہو, کوئی پنجاب میں لاسٹ 2 ایئر سے ایک ہاسپٹل تک بنایا ہو. پھر آپ جابس کی بات کریں, یہ کہتے تھے ہم جو ہے بہت امپلائمنٹ دیں گے, اوپر سے جاب گریں گی, کروڑوں جاب فیصل واڈا صاحب کہتے گریں گی. پی ٹی ڈی سی کے 400 امپلائیز جو ہیں ان کو خالی کر دیا, وہ فارغ کر دیا. اب نیوز گیٹ ہوٹل کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ ٹرمپ کا کوئی دوست ہے وہ خریدنا چاہتا ہے. پھر مجھے بتایا کہ انہوں نے 10 بلین ٹریز جو ہیں اس کا پروجیکٹ کہا کہ ہم پنجاب میں لگائیں گے. 2 دن پہلے سی ایم پنجاب جب ہم نے اس کی سروے ہوئی تو کہتے ہیں کہ ٹڈی دل کی وجہ سے وہ 10 بلین ٹریز جو ہیں وہ غائب ہو گئے. پھر آٹے کا دیکھ لے پرائس, آٹے کا کرائسس دیکھیں, آٹے کی قلت دیکھیں, بی آر ٹی, انہوں نے ایک پروجیکٹ کیا ہے, ان لوگوں نے ایک پروجیکٹ کیا ہے ان کے 2 سالوں میں, بی آر ٹی, اور کھڈے بنائے ہیں, اور اس کھڈے بنانے والی فرم کو 3 اور فیڈرل میں پروجیکٹ دے دیے ان لوگوں نے. جنا صاحبہ, آپ کو میں نے مکمل ٹائم دیا, آپ کی خواہش کے مطابق ٹائم دیا, تو اب آپ اس ٹائم کو لینے کے بعد اور اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اور حکومت پر کھل کے تنقید کرنے کے بعد اپنے یہ الفاظ ضرور واپس لیجیے گا کہ پاکستان ٹیلی ویژن ڈرتا ہے. اگر پاکستان ٹیلی ویژن ڈرتا تو شاید آپ اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوتی یا اپوزیشن اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوتی, اور میں آپ کی اینڈ کہنے کے مطابق آپ کو پورا ٹائم آپ کی بات کرنے کا نہیں دیتی. دوسری بات, آپ نے میرے اینالسٹ کو کی, جب زبیر صاحب سے میں نے بات کی تو زبیر صاحب نے بالکل نیوٹرل ہو کے انہوں نے یہ گفتگو کی کہ میرا خیال ہے ہمیں اس موازنے میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے, ہمیں اس کمپیریزن میں نہیں پڑھنا چاہیے. ایون دو نجیب ہارون صاحب جو کہ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا کہ اگر پچھلے وقتوں نے جس کا کریڈٹ ہے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بیلنس بات خاص طور پر پی ٹی آئی کے اپنے ریپرزینٹیٹو کی جانب سے تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. میں بالکل اپنی آواز واپس نہیں لوں گی. آپ نے شروع میں جو بات کی, آپ کو اس ٹائم پہ کرنٹ حکومت کی پرفارمنس سے بات کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ آپ پی 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 اور پی ایم ایل این کی پرانی ٹائموں کی بات کریں. نہیں, میں پرانے ٹائموں کی بات نہیں کر رہی. میں آگے بڑھتی ہوں right now rather than talking about things which have happened. میں آگے بڑھتی ہوں. میں نے صرف progressive Pakistan, and we want the Pakistan television channel to show people the reality. Talk about the reality right now rather than talking about 10 years. ہنا صاحبہ, بات یہ ہے کہ جب ہم ابھی کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس کا پرانے حالات سے موازنہ کر لیں, بٹ ایز فار ایز دا سچویشن رائٹ ناؤ از کنسرن تو ڈیفینیٹلی ہم کوشچن ریز کرتے ہیں, اور ہم اسی پوائنٹ آف ویو سے نجیب ہارون صاحب سے بھی میں یہی کوشچن ریز کر رہی تھی, زبیر صاحب سے بھی یہی کوشچن ریز کر رہی تھی. بٹ اینی ویز لیٹ می کٹ دیٹ اسٹوری شارٹ, اور دوبارہ جاتی ہوں نجیب ہارون صاحب کے پاس. جی نجیب ہارون صاحب. جی, کہ ہنا صاحب میں نے جو فرمایا دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں کہ ایک تو بجلی کا اندر جو اضافہ ہوا, صرف جہاں پر آج مسئلہ پیش جو ہو رہا ہے, اور یہ ہم کو آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے کہ اس کی قیمت کیا آ رہی ہے, اور ہمارے لوگوں کی قوت خرید کو دیکھتے ہوئے نا تو وہ کاسٹ پروہیبٹیو ہے اور سیلف ڈیفیٹنگ ہو گئی جب تیل کی قیمت بڑھی. اسی طریقے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موٹر وے بنے اور سارا, لیکن یہ جو کچھ ہم نے ڈیٹ کریٹ کی تو اس کا جو ری پیمنٹ ہو رہا ہے اور جو ڈالر کی ٹرم کے اندر ہم نے لون اٹھائے تو آج وہ سیلف ڈیفیٹنگ ہو رہا ہے کہ ہم کو جو انٹرسٹ پے کرنا پڑ رہا ہے اس کے اوپر جو سود پے کرنا پڑ رہا ہے, پرنسپل اماؤنٹ پے کرنی پڑ رہی ہے. تو ہمیں اسی لیے میں نے کہا کہ قومی فورمز پہ قومی اسمبلی میں سارا ڈسکشن کے بعد
قومی پالیسیز بنے اور ہم اپنے رخ کا تعین کریں اپنے حالات کے مطابق. ٹھیک ہے چودھری مانڈلا صاحب، آپ سے میں اسی بارے سے بات کر لیتی ہوں، کیونکہ یہاں پر بات ہوئی ہے کہ آپ 10 سال کے کمپیریزن پہ نہ جائیں، پچھلی بات نہ کریں. اگر ہم وہ بات نہیں کرتے تو کیا ہم اس وقت جج کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی 2 سال کی کارکردگی کیا رہی؟ پچھلے 4 سے 5 ماہ ہو گئے ہمیں کووڈ سے کمبیٹ کرتے ہوئے. گلوبل ایک ایشو ہے، گلوبل پینڈیمک ہے، جس کی وجہ سے گلوبلی اکانومی کو ایک بڑا ڈینٹ اور بڑا ڈیمیج ہوا ہے. لیکن پھر بھی اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ذرا اپنا ایویلیویٹ کیجیے گا پی ٹی آئی کے 2 سال. سر دیکھیں نادیہ، بات یہ ہے کہ اگر اس بات کے اوپر ہم جائیں نا کہ پچھلے اتوار کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے، آج سے جو ہے نا سٹارٹ لے لیا جائے، تو میرا خیال ہے اسی نقطے کے اوپر تو ملک اس دہانے پہ پہنچا ہے کہ ہر آنے والی حکومت نے پچھلی گورنمنٹ سے، پچھلے لٹیروں سے جو ہے وہ کمپرومائز کی ہے. جب آپ کمپرومائز کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں ملک سدھرتا نہیں ہے، ملک تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. تو ابھی یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ملک کا، یعنی کہ یا تو آپ بہت اچھی فارم میں چلے جائیں گے یا اس سے بدترین حالت میں چلے جائیں گے. تو ادارے جو ہے نا وہ آپ کا پہلے اس حال خستہ حالی اداروں کی، کوئی ادارہ جو ہے نا وہ مجھے اداروں کی. آج خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ پی آئی اے کو لے کر کہ ہمیں اس کی نجکاری اپنے دور میں کر دینی چاہیے تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نجکاری کی بات کرتے ہیں نا آپ، تمام حکومتیں، پیپل پارٹی ہے یا مشرف کا دور گزرا ہے یا جو نون لیگ کا دور گزرا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کس نے اسٹیل مل کی بات نہیں کی نجکاری؟ سب کرتے ہیں. جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو مخالفت کرتے ہیں، جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو نجکاری کی بات کرتے ہیں. دیکھ کر بات یہ ہے کہ یہ حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک ہی ہے کہ یہ احتساب جو ہے اس ملک کا کڑا ہو. احتساب کیا؟ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا 2 جے آئی تھی، غیر بلوچ والی اور ثانیہ بلدیہ ٹاؤن. ثانیہ ایک کو تو انہوں نے سیاسی ایشو میں جو الجھا دیا نا غیر بلوچ والی کو، دوسری جو بلدیہ ٹاؤن والی ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں الطاف حسین انوال تھا، را اور این ڈی ایس کا جو ہے نیکسس اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تمام بیانات سامنے ہیں. وہ کہاں گئی ہے کہ جہاں ملک کی سیکورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے، وہ بھی ویسے کی ویسی پڑی ہے. آپ حکومت وقت سے بھی سوال کر سکتے ہیں. حکومت وقت سے دیکھو ہمارے پرائم منسٹر کی تو خواہش یہ ہے، لیکن پیچھے اداروں میں دم نہیں ہے، ادارے چھوڑ دیتے ہیں. ہنا صاحبہ اب اداروں کو مطلب ونس فار آل ہمیں کچھ نہ کچھ تو انیشیٹو لینا پڑے گا. دیر از آلویز فرسٹ ٹائم. کیا آپ کی گورنمنٹ یا آپ کی جو پارٹی ہے، آپ کی جماعت ہے، اداروں کی نجکاری کے حق میں ہے؟ آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پی آئی اے کی صورتحال ہے اس کو پرائیویٹائز ہمیں اپنے دور میں کر دینی چاہیے تھی. آج اگر یہ حکومت یہ انیشیٹو لیتی ہے، آپ اس حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پہلی تو میں یہ بات کروں گی کہ احتساب کی بات کی میرے آنریبل کلیگ نے، لیکن احتساب جو ہوتا ہے نا وہ آل راؤنڈر ہوتا ہے کہ سب پارٹیز کا ایکول احتساب ہو. لیکن سوری ٹو سے نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کی جو چھڑی ہے وہ عمران صاحب خان صاحب کے ہاتھ پہ ہے. اگر احتساب ہوتا اور نیب سب کے کیسز ایکولی ٹرائل کرتی تو پھر بی آر ٹی، ہیلی کاپٹر کیس، مالن جبا، عامر کیانی صاحب، آپ کے اجمل وزیر صاحب، سارے کے سارے کرپٹ جو وزیر ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے. پہلی بات. دوسری بات، اسٹیل ملز کی شاید آپ کو اسد عمر صاحب کی ویڈیو بھی آپ کے پاس ہوئی تھی. اسد عمر صاحب نے کہا کہ مجھے دکھا کے شرمندگی کا اظہار کرنا اگر میں نے انہی لوگوں کے ساتھ اسٹیل مل نہیں چلائی. ہمارے ٹائم میں تو ہم تو پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے تھے، جب میاں صاحب پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے تھے، جب اسحاق ڈار صاحب پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے تھے، یہ لوگ ہمارے اتنی اپوزیشن ہمارے کریٹ کرتے تھے. ہم نے تو ان کو کہا ہے، ابھی روزویلٹ ہوٹل کا بھی ہم نے کہا کہ آپ پراپر فائنانس کمیٹی بنائیں، اس کی ڈسکشن ہو. لیکن آپ کے پاس کو بیچنا صحیح ٹائم نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ کریش ڈاؤن ہے. اسی طرح پی آئی اے کی ہم نے یہ بات کی کہ پی آئی اے کی جب لائسنس کی بات بھی ہوئی تھی تو یہ کہا کہ پاکستان کے وقار کو آپ کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے لوگوں کو لے آف کرنا تھا تو آپ اس کو آرام سے کرتے، اس کو سامنے آ کے آپ کو پی آئی اے کو اس طرح ان لوگوں نے ٹریٹ کیا کہ اب یوتھوپیا نے بھی پی آئی اے کی فلائٹس بین کر دی. اور میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ دیکھ لیں. یہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ 3 دفعہ لیز پہ دینے لگے تھے. ریڈیو پاکستان کے جب تک لوگوں نے آ کے باہر پروٹیسٹ نہیں کیا، یہ گورنمنٹ اس کو لیز پہ دے رہی تھی بلڈنگ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो रेडियो पाकिस्तान के उनको पे नहीं दिया। अभी भी आप पीटीवी का भी हाल देख ले, मैं और तो यहाँ बैठी हुई हूँ लेकिन उसके भी बहुत से ऐसी चीजें हैं जो अच्छा हिना साहबा एक बात आप मुझे बता दें, एक बात आप मुझे बता दें, अदारे आज उनको पता है कि उसको इस हुकूमत उनका क्या हिना साहबा आपने फरमाया कि आप लोग भी निष्कारी करना चाहते थे इन इदारों की, लेकिन आपको अपोजिशन ने करने नहीं दी। आप आज ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि हमें ये कर देनी चाहिए थी, आपके पास क्लियर मेजॉरिटी थी। जो इक़दामात जो आपके स्टेट पाकिस्तान के लिए कौमियत के लिए पाकिस्तान के एक नेशनल कॉज के लिए एहसन थे, बेहतर थे, वो उससे आपको किसने रोक रखा था? आपके पास तो क्लियर मेजॉरिटी थी। देखिए हम बिल्कुल करना चाहिए था और हम 100% विलिंग थे, लेकिन हम डेमोक्रेटिक जमात है और हम बिलीव करते हैं कि हम बाकी पार्टीज को साथ लेके चले। हम इमरान खान की तरह एक सोलो फ्लाइट लेके और बाकी सबको एहतसाब का नारा लगा के सब पार्टीज को साइड पे नहीं करते, या मुशावरती इजलास करते हुए इमरान खान साहब की तरह हम आते हैं और अपनी स्पीच करके चले नहीं जाते कि बिलावल साहब और शहबाज शरीफ की स्पीच ही ना सुने। तो हम बाकी पार्टीज को साथ लेके चलना चाह रहे थे, हम एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना चाह रहे थे, ऑल्दो हमारी मेजॉरिटी थी, लेकिन बिकॉज हम डेमोक्रेटिक पार्टी है इस वजह से हमने वो नहीं किया। और अभी भी इन हाउस चेंज की जब बातें होती हैं या -1 की बातें होती हैं तो हमारा क्लियर कट इस पे ये है, एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी हम इन हाउस चेंज में नहीं बिलीव करते, हम मांगे तांगे की हुकूमत में नहीं बिलीव करते। हम ये कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और हम वापस 100% आप 5 साल मुकम्मल तौर पे देने को तैयार हैं। मेजॉरिटी थी और हम कर सकते थे, लेकिन हम सबको ऑन बोर्ड लाना चाह रहे थे। ठीक है जुबैर मोतीवाला साहब, यहाँ पर इदारों की रिवाइवल की बातें हो रही हैं, वो इदारे जो पिछले 10 सालों से तकरीबन 10 से 12 सालों से जो शदीद खसारे में, और वो एक सफेद हाथी की सूरत इख्तियार कर गए, चाहे कराची का के इलेक्ट्रिक हो, वो तो चलो एक प्राइवेट इदारा है, आज उन्होंने तस्लीम कर लिया वफाक से, वो जो मसाइल चल रहे हैं वो अपनी जगह, PIA हो गया, स्टील मिल हो गया। आपके पास क्या तजावीज है, इनका रिवाइवल क्यों कर मुमकिन होगा? क्या सिर्फ और आखिरी हल जो है वो प्राइवेटाइज कर देना है और उसकी तरफ जाना चाहिए हुकूमत को? डू यू थिंक सो? देखिए मैं समझता हूँ कि देयर इज नो बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन द बिजनेस। बिजनेस काम करना, बिजनेस का काम करना बिजनेस कम्युनिटी का काम है, इनका काम नहीं है। ये कोई भी इदारे को जब चलाने गवर्नमेंट जाएगी, चाहे कोई गवर्नमेंट वो कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से, देखिए हम इस प्रोग्राम में बैठे 40 मिनट जो बात हुई वो यही हुई कि उसने ये किया हमने ये किया, उसने ये किया हमने ये किया। ये जो बातें ये ठीक नहीं है। अगर मुल्क को बनाना है तो मुल्क के बनाने की बात ये है। मेरा बिल्कुल क्लियर कट इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने इमरान खान साहब को भी दिया। मैंने उनसे कहा कि आपकी कोई स्ट्रांगेस्ट अपोजिशन वाले भी होंगे वो आपकी ईमानदारी पे शक नहीं करते, ये आप देख लें। और मोहम्मद मियां सुमरो बैठे हैं प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर, आज आपको ये चाहिए कि आप इन इदारों को फौरी तौर पर इसकी निजकारी करें, क्योंकि जब आप निजकारी कर देंगे जब आप उसकी निजकारी कर देंगे तो उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा जो क्लॉक चल रहा है नुकसान का, जो आप नुकसान में जो आपके इदारे जा रहे हैं वो तमाम इदारे जो है ना फौरी तौर के ऊपर जो है ना वो जो है ना वो आपके सर के ऊपर से वो नुकसान चला जाएगा। आज हमारा हार्ड अर्न टैक्स मनी का 500 से 600 अरब रुपया जो है ना वो इन इदारों को हमको संभालने में चला जाता है। तो बेहतर तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम इन इदारों को प्राइवेटाइज करें फौरी तौर के ऊपर, यस्टरडे की बुनियाद पर इनको प्राइवेटाइज होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इसका कोई हल नहीं है। ये इदारे फिर चल भी निकलेंगे और प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे और टैक्स की सूरत में आपको वो पैसे वापस भी मिलेंगे। अगर आप नहीं करेंगे इससे कुछ भी आगे मिलने वाला नहीं है। मेरा बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है इस बात के ऊपर, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हम जो करने जा रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल प्राइवेटाइज होने चाहिए, चाहे कोई भी इदारा हो। हमको एक भी इदारा रखने की जरूरत नहीं है कि हम उसको पॉलिटिकली इसको मूव करके अपने आदमियों को उसमें भर्ती कर सकें। कोई दूसरा भर्ती कर रहा है, दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो भर्ती करेगा और हम इसके अंदर कभी भी पैसे नहीं बना सकते। नाम प्राप्त करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। मेरी अपनी बिल्कुल राय है कि नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर ये जो IPPs हैं इनके साथ जो एग्रीमेंट्स हुए इनको भी नजर सानी करने की जरूरत है। ये दोनों से जब हिसाब कर रहा था तो 800 से 900 अरब रुपए हमारी सेविंग हो सकती है प्राइवेटाइज करके इन इदारों को जान छुड़ाने से, और IPPs को जो है सर्कुलर डेट की सूरत में जो हम पेमेंट करते जा रहे हैं 1800-1900 के करीब पहुंच चुका है। 1800-1900 ये मुल्क के अंदर बड़ा पोटेंशियल है।
प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने से बाज नहीं आते। होना ये चाहिए कि जो बिजनेसमैन है उनकी एक्सपर्टीज लेनी चाहिए गवर्नमेंट को, सिटिंग गवर्नमेंट को भी, आने वाली गवर्नमेंट को भी, पिछली गवर्नमेंट को भी, और वो जो काम करते हैं वो करके दिखाते हैं, उनको अब दिखना चाहिए। सक्सेस स्टोरीज इस मुल्क में बहुत हैं, हमारे यहाँ टाटाज और बिरलास की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी गवर्नमेंट उनको उनको सपोर्ट नहीं देती। अगर ये सपोर्ट हो और इस तरह से हो तो हम हमारे सारे दुख दर्द मिट सकते हैं और पाकिस्तान उस जगह पे पहुंच सकता है जहां इसे हम देखना चाहते हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे ज़ुबैर मोतीवाला साहब, क्योंकि नजीब हारून साहब खुद एक बिजनेसमैन है, तो मेरा ख्याल है इन चीजों को बड़ा अच्छी तरह से वो समझते भी हैं और वो मेरा ख्याल है इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए एक्सेप्ट भी करेंगे। नजीब हारून साहब, एक तो ये कि जो प्राइवेटाइजेशन की बात की है, आप सिर्फ पूछना ये है मुख्तसरन कि ये कोई अंडर कंसिडरेशन है? रूजवेल्ट जो होटल है उस पर भी बात हो रही थी, उसको बेचने की बात हो रही थी, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ज़ेर गौर हैं। मुख्तसर सा बता दीजिएगा कि अंडर कंसिडरेशन है या नहीं है। दूसरी बात, मैं 2 साल की कारकर्दगी का मैं आपसे एक सम अप चाहती हूँ कि आप किस तरह से इवेल्यूएट करेंगे, या वो कारकर्दगी के सीधा सीधा चीजें बता दें कि 2 साल में आप लोगों ने ये बेहतर काम किए। देखिए, जो असूली तौर पे जो अभी ज़ुबैर साहब ने बात फरमाई, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, वो ओवरसाइट करना है, कारोबार को सुपरवाइज करना है और उसको रूल्स को बनाना है, रेगुलेशंस को बनाना है और बिजनेसेस को कंट्रोल मॉनिटर करना है। ये जरूर पॉसिबल है कि कोई ना कोई ऐसा इदारा हो सकता है जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट का हो और वहां पर अगर कोई नुकसान भी हो रहा हो उसको हुकूमत को अपने ज़ेर इंतजाम रख लेने में भी, जबकि कौमी कंसेंसस हो, कोई हरज नहीं है। रही बात इसकी कि रूजवेल्ट और ये दीगर, ये सारे बिजनेस डिसीजंस हैं कि एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम आपके पास लिक्विडिटी का कितना प्रॉब्लम है, कितना डेफिसिट आप मीट कर रहे हैं और इस तरह के सफेद हाथी आप रख के कितना देर तक बैठ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूं कि कौमी असेंबली या सेनेट जो कौमी इदारे हैं इसमें बहस करके, सैर हासिल डिस्कशन करके अगर हम इसके ऊपर फैसले करें, क्योंकि आज कौम को हमें मंझधार में से निकालना है, क्योंकि जो माशी मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। ये तो एक पॉलिसी के तौर पे मैंने बात अर्ज की। जहां तक आपने ये फरमाया कि ये पिछले 2 साल में, नजीब हारून साहब एक सेकंड, पिछले 2 साल की बात रुक जाएगा। नजीब साहब एक सेकंड, माजरत, पिछले 2 साल की बात रुक जाएगा क्योंकि फिर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इदारों को प्राइवेटाइज करने की बात हुई। एक एग्जांपल के इलेक्ट्रिक की हमारे सामने है। आज उनके सीईओ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कहते थे पहली दफा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मुझे तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं आती। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, वफाक को इंटरवीन करना पड़ा, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको प्रोटेस्ट करने पड़े, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि उनके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो क्या ऐसा सीक्रेट था, वो क्या ऐसा हिडन उसमें QR से क्या चीजें थी जो वो सामने आने को वो चीजें तैयार नहीं। तो ऐसा ना हो कि हमें उससे सबक सीखते हुए। देखिए जी, माजी हमारा कोई बहुत शानदार नहीं है और जब भी हम इस अंजाम को पहुंचे हुए हैं और आज की मुश्किलात के गड्ढे के अंदर हम गिरे हुए, और ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी चलती थी, एग्रीमेंट्स होते थे, किकबैक्स होते थे और उनको खुफिया रखा जाता था, उसी का खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। और के इलेक्ट्रिक के साथ भी देखें, जितने भी ये एग्रीमेंट्स हैं और मामलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक, मेरे मुल्क की, आपके मुल्क की एक बदनसीबी रही है कि जैसे हम एक वैसी टीम है जो बगैर गोलकीपर के मैच में चली जाती है, तो हर दफा गोल हमारे ऊपर ही हो जाता है। जो के इलेक्ट्रिक की भी कहानी है वो भी वन साइडेड है, वो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने कारोबार किया, लेकिन अगर एग्रीमेंट्स अच्छे ना हो और उसको प्लग ना किया जाए ताकि उनको इन्वेस्टमेंट्स करने थे, पावर जनरेशन करनी थी, डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, अगर वो सही इनपुट्स नहीं हुई हैं तो आज आप देख लें कि हम बिजली को भी तरस रहे हैं और बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं और हम हड़तालें भी कर रहे हैं और फिर भी नतीजा नहीं निकल रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मांडा साहब, क्या तजवीज़ है? इदारों को अगर प्राइवेटाइज किया जाए तो एक रोल मॉडल हमारे पास है के इलेक्ट्रिक, जो कि इतना ज्यादा कामयाब नहीं था, किन चीजों को मद्देनजर रखना होगा? देखिए नादिया, बड़ी क्लियर बात है
کہ نو لاس نو پرافٹ کے اوپر بندے ادارے نہیں چلاتے. ادارے جو ہیں نا وہ بندوں کو لے کے چلتے ہیں. اگر ادارے آپ کے بیٹھ جائیں نو لاس نو پرافٹ کے اوپر تو گورنمنٹ کمپرومائز کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اسٹیل مل کو چلاتے ہیں بھائی نو لاس نو پرافٹ ہم دیں گے کوئی نہیں, عوام کی خدمت کرنی ہے, ان کے روزگار لگے ہوئے ہیں, چلتا رہے. لیکن جو لاس ہے وہ کون دے گا؟ عوامی خدمت کا ادارہ تو نہیں ہے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ وطن ہے, پاکستان ہے, حکومت ہے, اگر اتنا کمپرومائز کرتی تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. ادروائز اگر اس کو سبسڈیز دے کے ہر ادارے کو کب تک آپ سبسڈی دیں گے؟ پرائیویٹائز کرنے کے لیے کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا؟ دیکھیں جی, پرائیویٹائز کرنے کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ بے تحاشا اوور برڈن تمام ادارے ہیں. ایک جہاز کے اوپر پتہ نہیں سینکڑوں امپلائی ہیں, وہ اٹھا ہی نہیں سکتا. اتنے تو پیسنجر نہیں بیٹھتے جتنے انہوں نے ایک جہاز کے اوپر لوڈ ڈالا ہوا ہے. یہی اسٹیل مل کا عالم ہے, یہی دوسرے اداروں کا عالم ہے. تو سب سے پہلے تو یہ پرائیویٹائز کر دینے چاہیے پہلی فرصت میں. چلنے کی حالت کوئی نہیں, کیونکہ احتساب کا عمل آپ کے پاس. ہنا صاحبہ آپ کے پاس کیا ریکمنڈیشن ہے؟ آج میں سن رہی تھی شہباز صاحب کو بھی, وہ کہہ رہے تھے کہ 2 لاکھ میں وزیر اعظم کا گزارا نہیں ہوتا تو عام عوام کیا کرے گی, یا جو بھی منیمم ان کے ویجز ہیں. ریکمنڈیشنز کیا ہیں؟ صورتحال یہی ہے, نیشنل کنسنسس کی بات ہوتی ہے, دیکھیے فرسٹ آف آل بات ہوتی ہے. جی ہنا صاحب, پرائیویٹائزیشن کہنا اور کہنا کہ سب اداروں کو پرائیویٹائز کر دیں اور لے آف کر دیں, لوگوں کو بے روزگار کر دیں, کہنا بہت آسان ہے. لیکن سب سے پہلے حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ آلٹرنیٹ سورس آف جابس پرووائڈ کریں. آلریڈی ہمارے لوگ پاورٹی لائن کے انڈر ہیں, آلریڈی لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں, آلریڈی لوگ بے روزگار ہیں. آپ نے کوئی اتنی سرکاری کسی کی پینشنز ختم ہو رہی ہیں اور آپ کی جابس ڈیکریز ہو رہی ہیں, اور گریڈ پہ بھی آپ نے کوئی 8,000 جابس انکریز کی ہیں, تو یہ سولوشن نہیں ہوتا کہ آپ ہر بندے کو فارغ کر دیں. ایک پوائنٹ جو موتی والا صاحب نے کیا کہ بزنس مین کو چلانے دیں, بالکل ٹھیک بات ہے. آپ میری بات سنیں, ابھی جب شوگر انکوائری رپورٹ آئی تھی, رزاق داؤد صاحب جو ہے ان کو کہا کہ آپ آ کے بتائیں کہ کیوں شوگر کی پرائسز انکریز کی, کیوں ایکسپورٹ کی, تو انہوں نے کہا میں تو آتا ہی نہیں ہوں, میں تو کروں گا ہی نہیں. تو میری بات سنیں, جب آپ کے بزنس مین, آپ کے ٹیکنوکریٹس, ایڈوائزرز تو ہیں, لیکن نہ ان کی کوئی اسٹیک ہے, نہ ان کی کوئی ایسٹس ڈکلیئرڈ ہے, نہ ان کی کوئی, اور ٹوٹلی اسٹیک, یہ بھی کئیوں کے پاسپورٹ بھی یہ نہیں ہے, ان کی کیا ان پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو اپنے آپ کے فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی کے یا آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو میجر پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب سارے بزنس کے لوگوں کو اور سارے ٹیکنوکریٹس کو اپنے ساتھ میں لا رہے ہیں. زلفی بخاری صاحب کے بعد یہی آتا ہے کہ وہ جو ہے, میں تو آپ سے ریکمنڈیشن جاننا چاہ رہی تھی, یہی تو بس جاتے ہیں نا, ہم کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پاتے. ہیرا صاحبہ بڑی معذرت, میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے پاس جو تجاویز ہیں آپ وہ تجاویز دیں. کہیں نہ کہیں ہمیں نیشنل پالیسی مرتب کرنی ہے تاکہ ملک آگے چلے, جو سب کا یقیناً سب کے انٹرسٹ. دیکھیں نادیہ, آپ بہت اچھی بات کر رہی ہیں, آپ سب کو ساتھ لینے کے ساتھ جانا چاہتی ہیں, لیکن ایک دفعہ بھی 2 سالوں میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن آن بورڈ آئے. اپوزیشن آن بورڈ آئی, جب کشمیر والی چیز ہوئی تھی انہوں نے اپوزیشن کو آن بورڈ لائے, جب کورونا والی چیز ہوئی تھی وہ اپوزیشن کو آن بورڈ لائے, ابھی پرائیویٹائزیشن میں اپوزیشن کو آن بورڈ لائے. ہی از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, ہی شوڈ کم فارورڈ اینڈ سے کہ میں سب کو کنسنسس لینا چاہتا ہوں, اپوزیشن کی رائے لینا چاہتا ہوں, پیپلز پارٹی کی رائے لینا چاہتا ہوں. آج تک کب آپ, بہت اچھی بات ہے نادیہ صاحبہ, آپ نے پی ٹی وی کے شو پہ ہمارے سے مانگ رہی ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے تو آج تک نہیں کہا کہ بلاول صاحب مجھے اوپینین دیں, انہوں نے تو آج تک نہیں کہا کہ شہباز شریف صاحب نے کیوں نہیں کہا, یہ تو نذیر ہارون صاحب بتا دیں گے, لیکن زبیر موتی والا صاحب اس قوم کو کس طرح مسئلوں سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, زبیر موتی والا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب کے ای سی کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تو میں نے وہاں بڑا زور لگایا تھا. حفیظ شیخ صاحب پرائیویٹائزیشن کے منسٹر تھے جب یہ ہوا, میں نے اس کو کہا کہ اس کو آپ ایک اینٹی کے طور پر کبھی نہ دیں. دیکھیں اس کو انبنڈل کریں, جنریشن کو الگ کریں, ڈسٹریبیوشن کو الگ کریں, اور ڈسٹریبیوشن کو بھی جو ہے نا آپ 5 ڈسٹریبیوشن کریں تاکہ کمپٹیٹو ہو, یہ مونوپولی بن جائے گی, اور یہی ہوا کہ یہ مونوپولی بن گئی. پرائیویٹائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کر ان کو جیسی وہ فیکٹریاں ہیں, جیسی وہ کارخانے ہیں, جیسے وہ ادارے ہیں, ان کے حساب سے ان کو پرائیویٹائز کرنا ہوگا. پرائیویٹائزیشن کے لیے ہم کو اگر فورن ایکسپرٹیز لینی پڑے کہ ان کو کیسے پرائیویٹائز کرنا ہے, انٹرنیشنل اس کو ٹینڈرنگ کیسے کرنی ہے, ہم کو اس کو فوری طور پر کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس چارہ نہیں. اور یہ جو بھی بات کر رہے تھے پیسوں کی, جو میں نہیں جانتا ان کے صاحب کا نام کیا ہے, ان کے لیے میں ان
उनको ये खुशखबरी ये देना चाहता हूं कि ये आज से नुकसान नहीं हो रहा, ये पिछले 25 साल से इन इदारों से नुकसान हो रहा है। और आज इन इदारों के लिए हमारे हार्ड अर्न टैक्स मनी से 600 बिलियन रुपया साल का हम देते हैं ताकि उन मजदूरों को हम खड़ा कर रख सकें, उन इदारों को हम चला सकें, ताकि कल प्राइवेटाइज होगा। ये सारी पॉलिसी है जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और हमने हमने ये जो डैम नहीं बनाए उसका खमियाजा हम ये भुगत रहे हैं कि साल के 700 से 800 बिलियन रुपए का सर्कुलर डेट क्रिएट होता है। हम बिजली सस्ती बेचते हैं क्योंकि आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती और महंगी इसको प्रोड्यूस करते हैं, फर्नेस ऑयल के साथ हम प्रोड्यूस करते हैं। आज ऑल्टरनेट रिसोर्स ऑफ एनर्जी का जमाना है, आज विंड और सोलर नेम ऑफ द गेम है। हम कहाँ खड़े हैं, हम कौन सी एनर्जी के अंदर जा रहे हैं। हमको डैम बनाने चाहिए एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, और हमारी बिल्कुल सही है, हमको ऑल्टरनेट रिसोर्स ऑफ एनर्जी को हमको काम में लाना चाहिए। ये आपकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि मोनोपोली नहीं होने देनी है। यही बात के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी हो रही है, इस पे कुछ कमेंट करेंगे। आज भी यही बात गर्श होती रही कि कराची में लोड शेडिंग का खात्मा नहीं हो रहा। लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी नजीब हारून साहब, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक को जो जो सहूलियात देनी थी वो हुकूमत ने फर्नेस ऑयल के सिलसिले में भी दे दी, गैस का भी हिस्सा दे दिया, लेकिन इनको अपने सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा और रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इनको करने पड़ेंगे, नहीं करते ट्रांसमिशन के अंदर भी, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी, और गवर्नमेंट को डंडा उठाना पड़ेगा और दे विल हैव टू बिहेव। क्योंकि मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को अपनी रेट जो है वो मनमानी पड़ेगी, और ताकि जो भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर कारोबार कर रहे हैं और अरबों बिलियंस ऑफ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो उसको रीप्लाव भी करें, रीइन्वेस्ट भी करें और उसको मजबूत करें अपने सिस्टम को। लास्ट कमेंट फिना साहिबा, वन लाइनर प्लीज। देखिए, मुझे तो लगता है कि लास्ट 2 ईयर से इनकी परफॉर्मेंस पैथेटिक रही है, और आई थिंक जब तक आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बहुत ईमानदार हैं, हम शुरू में भी सारे लोग यही बिलीव करते थे, लेकिन वो सिर्फ नालायक और इनकॉम्पिटेंट नहीं है, बल्कि उनके सारे लोग जो है करप्ट हैं। बहुत शुक्रिया है ना साहिबा। मांडे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नजीब हारून साहब आपका शुक्रिया, जुबैर मोतीवाला साहब बड़ी अच्छी बात की है कि आप प्राइवेटाइज करें लेकिन मोनोपोली किसी इदारे की नहीं होने दें। यही हमने एक मॉडल देखा जो हमारे सामने है के इलेक्ट्रिक। अगर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को सेपरेट कर देते तो कम से कम शायद ये चीजें ना, बट एनीवेज सीखते हैं, सबक सीखते हैं, और यकीनन इससे जो सबक सीखा है वो अगर आइंदा प्राइवेटाइजेशन किसी इदारे की होगी तो वहां पर भी मोनोपोली ना हो, इस चीज को मद्देनजर जरूर रखा जाएगा। नातिन मिर्जा को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।